نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم۔ ہمارا عنوان چل رہا تھا اولاد کی بے راہ روی۔ اس عنوان پر ہم بات کر رہے تھے اور گزشتہ عنوان ہمارا تھا کہ والدین کی اولاد کے لیے دعائیں۔ یہ بہت اہمیت کے ساتھ اس عنوان پر ہم نے بات کی تھی کہ والدین کی اولاد کے لیے دعائیں۔ معنی یہ ہوا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو پھر اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کی نشست کا ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے والدین اور اولاد میں دوری۔ بات یہ ہے کہ اولاد کی بے راہ روی کیوں ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے۔ ایک عنوان تو آ گیا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ آج کا عنوان جو ہے وہ یہ کہ والدین اور اولاد کے درمیان میں دوری۔ فاصلہ، دوری۔ آج ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان میں فاصلے کیوں ہیں۔ اگر یہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی تر امید ہے کہ ہماری اولادیں، ہم سب کی اولادیں نیک صالح بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آج کی نشست 17 نومبر 2024 آج کی تاریخ میں ہم یہ عنوان ذکر کریں گے کہ والدین اور اولاد کے درمیان میں فاصلے کیسے ختم کیے جائیں اور فاصلے کیوں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس سلسلے میں جو والدین کی کوتاہی ہے، نمبر 1، اپنی مرضی تھوپنا۔ والدین اولاد پر اپنی مرضی کو تھوپنا چاہتے ہیں۔ بس جو ہم کہیں وہ تمہیں کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ جو تجربہ ماں باپ کا ہے وہ اولاد کا نہیں ہے۔ اولاد ابھی چھوٹی ہے، بچے ہیں۔ جو تجربہ ماں باپ کو حاصل ہے وہ تجربہ اولاد کو نہیں ہے۔ نمبر 2، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ماں باپ اولاد کے لیے 100% مخلص۔ نمبر 3، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ماں باپ اولاد کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، نیت بھی نیک ہے، مخلص بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں،
مگر ضروری ہے کہ جو بات آپ اپنی اولاد کو کہنا چاہتے ہیں، جو بات اولاد سے منوانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ وہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک درست ہے کہ نہیں۔ اگر بات آپ نے ایسی بتائی ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے اور آپ کی تمنا ہے کہ میرے بچے یہ بات مانیں، چونکہ معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو لوگ برا سمجھیں گے۔ آپ پردے کا مسئلہ ہی لے لیں، بچی کو پردہ کرنے کا شوق ہوا، بچے کو بلوغ پر، یہ جو میری باتیں ہیں زیادہ سے زیادہ بلوغ کے قریب سے متعلق کی باتیں، تو بچے کو شریعت پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہو رہا، وہ کسی مکتب سے، مدرسے سے، مسجد سے، اچھے ماحول سے یہ چیز سیکھ کر آیا ہے، یا بچی کسی اچھے ماحول سے یہ بات سیکھ کر آئی ہے، مگر ماں باپ اس جگہ پر اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اپنی مرضی اس پر تھوپ رہے ہیں اور اپنی مرضی اس پر لازم کر رہے، اور اس مرضی کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا یہ اولاد فرما بردار نہیں بنے گی، یہ بے راہ روی کا شکار رہے گی، اس لیے کہ بیج ہی غلط ڈالا جا رہا ہے کہ ان کی نظروں میں، اولاد کی نظروں میں آپ نے سب سے بڑا مقام اللہ اور اس کے رسول کا بٹھانا ہے۔ آپ اپنا مقام بٹھا رہے ہیں، آپ معاشرے کا مقام بٹھا رہے ہیں، آپ عرف کا مقام بٹھا رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ چیز ہے، تمہیں معاشرے کے ساتھ چلنا پڑے گا، نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ کبھی بھی یہ اولاد نیکی پر پروان نہیں چڑھ سکتی، اس لیے کہ بنیاد ہی غلط ہے نا، بنیاد ہی غلط ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر اس بچے اور بچی کے دل و دماغ میں سب سے پہلے ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ڈالیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو بات آپ اپنی اولاد سے منوانا چاہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مانا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، اب میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ یہ میرا بچہ اس بات کو قبول کرے گا۔ بات تو 100% درست ہے، شریعت کی بات ہے، شریعت کا کوئی حکم ہے، یہاں آپ کی دعا بھی ہوگی اور آپ کی طرف سے تربیت، پیار محبت بھی ہو، سختی بھی ہو، تین چیزیں ملیں گی، دعا، پیار، سختی، دعا، پیار، سختی، دعا، پیار، سختی، بچہ نماز کا پابند ہو جائے گا، بچہ نماز کا پابند ہو جائے گا۔ آپ ایسے سارا دن کہتے رہیں، نہیں بات بنے گی، دعا بھی ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نہیں دعا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا۔ تو نماز کا حکم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ اللہ سے پہلے منوا لیں کہ اے اللہ میرے بچے کو نماز کا پابند بنا۔ تو اس طرح سے دعا بھی ہو، محبت بھی ہو، پھر عمل نہ کرنے پر مناسب سختی بھی ہو۔ یہ تین چیزیں ملیں گی تو یہ بچہ اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ جو ماں باپ نے حکم دیا اگر وہ اللہ کا حکم ہوا، قرآن و سنت کا حکم ہوا تو وہ پورا کرے گا۔ اب دوسری بات آ گئی کہ قرآن و سنت کی بات تو نہیں ہے، ہمارے گرد و نواح معاشرے سے متعلقہ کوئی بات ہے، مگر نافرمانی نہیں ہے۔ ہم بچے کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہ پڑھوانا چاہتے ہیں، فلاں جگہ پر بھیجنا چاہتے ہیں، ہم بچے کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بات کا میں حکم دے رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ جی نہیں، نافرمانی نہیں۔
اب ہم نے اس اپنی مرضی کو بچے پر تھوپنا نہیں ہے، پھینکنا نہیں ہے، مسلط نہیں کرنا ہے، اس کا دماغ بنانا ہے، اس کی سوچ بنانی ہے، اس کو اپنی محبت جتلانی ہے، اس کے بعد اس کو اس کے فائدے سکھانے ہیں، نقصانات سے بچنے کی تاکید کرنی ہے مثالیں دے کر، اور اسی طرح سے مثالوں کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات سنا کر ہم اس کے اوپر کوئی حکم لاگو کریں گے۔ آئیے یہ حکم میں آپ کو قرآن کریم سے سکھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی حکم اپنے بندوں پر لاگو کرتا ہے تو اللہ تو بغیر کسی تمہید کے حکم لاگو کر سکتا ہے، آرڈر جس کو کہتے ہیں، مانو۔ لیکن سورۃ الحدید اگر آپ دیکھیں گے 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، سورۃ الحدید مدنی صورت ہے، اس میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں اس انداز سے سمجھایا، اس پیار سے سمجھایا کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک طریقہ سمجھایا کہ آدمی اپنے ماتحتوں کو کس طرح سے بات کہتا ہے۔ دیکھو، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب تسبیح کرتے ہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ پھر وہو العزیز الحکیم، اللہ غلبے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اور اسی ہی کا آسمان و زمین ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب سنو، غور سے سنو، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وہی عرش کا مالک ہے۔ جو زمین کے اندر جاتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو زمین سے نکلتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو آسمانوں میں اٹھتا ہے اسے بھی جانتا ہے، بادلوں سے جو اترتا ہے پانی اسے بھی وہ جانتا ہے۔ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے، اور آسمان و زمین میں سب اسی کا ہے، اور اسی ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، دن بھی وہی بناتا ہے، رات بھی وہی بناتا ہے، اور وہ تمہارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ اب اتنی ساری تمہید کے بعد آگے آرڈر اور حکم کیا آیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اور اس کے رسول پر کیا کرو؟ اور نمبر 2، انفقوا، خرچ کرو۔ گویا کہ سورۃ الحدید کے اندر 2 باتیں کہی گئیں، ایمان لاؤ اور خرچ کرو، مگر ان 2 باتوں کو سمجھانے کے لیے 4 رکوع آئے۔ یہ تھوپی نہیں ہے بات، یہ سمجھائیے۔ کیوں؟ ایمان کے فائدے بتائے، نہ لانے کے نقصان بتائے، خرچ کرنے کے فائدے بتائے، نہ خرچ کرنے کے نقصان بتائے، گزشتہ واقعات سنائے۔ پھر ایمان لانے پر جنت ملے گی، نہ لانے پر جہنم ہے، خرچ کرنے پر جنت کا فیصلہ ہے، نہ کرنے پر بخل ہے۔ یہ ایسی مصلحتیں گنوائی، فوائد گنوائے، اور نقصانوں سے بچا کر پھر کہا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ جب اس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے بات رکھیں گے، موقع دیکھو یار مجھے اس بچے کو نا یہ بات کہنی ہے، ماں اپنے دل میں سوچے، باپ سوچے کہ یہ بات مجھے اپنے بچے کو سمجھانی ہے، مگر ایسا نہیں بچہ باہر نکل رہا تھا بیٹا یوں کرو، نہ نہیں، یہ آپ نے بات کو پھینک دیا۔ پھینکنا نہیں، موقع دیکھو
سمجھاؤ، بٹھاؤ، بٹھا کر پہلے اللہ سے مانگ کر دعا کر کے پھر آؤ، پھر بات کرو، پھر دیکھو کیسے اثر کرتی ہے، پھر سر پر ہاتھ پھیرو، پھر محبت دو۔ تو اس کو کہتے ہیں بات دل میں بٹھانا۔ یہ قرآن کا انداز میں نے آپ کو بتایا کہ دل میں قرآن بات بٹھاتا ہے، بات پھینکتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنی بات کو تھوپنا نہیں ہے، بات کو منوانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ماں باپ ہیں اور آپ کی اولاد ہے جو چاہیں کروا لیں، یہ غلام نہیں ہے نا، آپ نے آزاد پیدا کیے، بچے آزاد ہیں۔ آزاد سے میری مراد ایک غلام ہوتا ہے، اس سے تو آدمی ہر کام کروا لیا کرتا ہے۔ یہ آپ کی اولاد ہے، یہ غلام تو نہیں ہے، لہٰذا اس سے آپ ناجائز بات نہ کہیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کروائیں، فرما برداری کی بات منوائیں، مگر اس کے لیے میں نے پہلے 3 باتیں بتائی تھیں، دعا بھی کریں گے، محبت بھی، سختی بھی، دعا بھی، محبت بھی، سختی بھی، اور پھر اس کے بعد بات سمجھانے کے لیے تمہید باندھیں گے اور بہت محبت اور پیار سے اپنا تعلق جتلائیں گے۔ پھر اپنی اولاد کے سامنے آپ بات رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بات مؤثر ہوگی۔ اپنی مرضی تھوپنے کے نتیجے میں آج اولاد ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے۔ جب اولاد ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے، والدین اور اولاد کے درمیان میں فاصلہ ہے، تو آدمی تربیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ باپ کہتا ہے کہ کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، ماں کہتی ہے کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، نہیں سنتے۔ کیا کر دیا آپ نے؟ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان میں دوری پیدا ہو گئی۔ تو اس فاصلے کو ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اور دوری ہے، اس کا دوسرا سبب عرض کرتا ہوں۔ اپنے خواب پورے کرنا۔ جو میں نہ کر سکا مگر میری تمنا تھی، اور میری تمنا تھی کہ یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، وہ میں نہ کر سکا، اپنی نالائقی کی وجہ سے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب میں یہ چاہوں کہ یہ سب کچھ میری اولاد کر لے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے سارے خواب شرمندہ تعبیر بن جائیں، ممکن نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ نہیں کر پائے اس زمانے میں آج کے زمانے میں فرق ہے۔ آپ 30 سال پیچھے کی بات کر رہے ہیں، بچہ اس وقت 2024 میں چل رہا ہے، یہ بھی سوچنا۔ تو ہر اپنا خواب نہیں پورا ہوگا۔ آپ کو فلاں چیزیں، فلاں باتیں، فلاں کام، فلاں تعلیم کے حصے آپ کو محبوب تھے، پسند تھے، آپ نہیں کر پائے، آپ چاہتے ہیں وہ سب کچھ اولادوں میں منتقل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے، آپ کی سوچ میں اور بچے کی سوچ میں فرق ہے، بچہ اس کو نہیں قبول کرے گا۔ ممکن ہے آپ زیادہ ذہین تھے، زیادہ سمجھدار تھے، بچہ ایسا ذہین نہ ہو۔ ممکن ہے آپ کم ذہین اور سمجھدار تھے، بچہ زیادہ سمجھدار ہو۔ تو اس لیے اپنی ہر بات کو یا اپنے ہر خواب کو شرمندہ تعبیر اور اولادوں کے اندر جانچنے کی کوشش کرنا کہ یہ بات بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ پھر ایک فلاں بچے کو اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، وہ ایسا ہے، اچھا یہ بھی میرا بچہ کر لے، فلاں کا بچہ ہے وہ بھی کر لے، فلاں کا بچہ، یہ نہیں، ایسا نہیں۔ بچوں کو کبھی بھی برابر والوں کی مثال مت دیا کرو۔ یہ ایک بہت نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو اپنے برابر والوں کی مثال مت دیا کرو، احساس کمتری پیدا کر دو گے۔ بچوں کو بڑوں کی مثال دو، جو لوگ گزر گئے ماضی میں ان کی مثال دو۔
گو کہ ان کا بچپنا کیسا تھا. ایک کتاب ہے بڑوں کا بچپن، بڑوں کا بچپن، اور جن جن کا بچپن اس کتاب میں ذکر کیا گیا وہ سب کے سب مر گئے. ایسی کتابیں سامنے لے کر آؤ، ان کتابوں سے واقعات، بزرگوں کے، اسلاف کے، بڑے لوگوں کے واقعات سامنے لاؤ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہے، اور بزرگان دین کے حالات ہیں، وہ اپنے بچوں کے سامنے لاؤ. اگر آپ کے بچے کی عمر ہے 15 سال اور 15 سال والے بچے کو آپ مثال دے رہے ہیں اس کے کزن کی، اس کے خالہ کے بیٹے کی، اس کے پڑوسی کی، تو یہ چپکلش پیدا ہو جائے گی. آپ مثال دے رہے ہیں اپنے بھائی کی، چپکلش پیدا ہو جائے گی. اس سے بچہ نہیں بنے گا. بچے کو اس کے ساتھ نفرت ہو جائے گی، اور بچہ یہ کہے گا کہ میں تو ماں باپ کے سامنے کچھ ہو ہی نہیں، بچے کو، میرے ماں باپ کو تو وہی اچھا لگتا ہے بس. تو گویا اس طرح سے اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش نہ کرو. اس سے بچے اور ماں باپ کے درمیان میں فاصلے بڑھتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں. بچے کی صلاحیت کو دیکھو، اس کی صلاحیت کے مطابق وہ جو کر سکتا ہے اس پر محنت کر کے وہ اس سے کروانے کی کوشش کرے. نمبر 3، والدین اور اولاد کے درمیان میں فاصلے جو ہوتے ہیں اس کا تیسرا سبب یہ ہے قول اور فعل میں تضاد. قول فعل میں تضاد. بیٹا نماز پڑھو مگر خود پابند نہیں ہے نماز کی. بیٹا تلاوت کرو مگر خود تلاوت کے پابند نہیں ہے. بیٹا سچ بولا کرو مگر خود سچ کے پابند نہیں ہے. قول و عمل کا جب تضاد آتا ہے تو اولادیں ماں باپ سے دور ہو جاتی ہیں. یہ دوری کا سبب ہے، یہ دوری کا سبب ہے. آپ کے قول سے زیادہ اولاد آپ کے عمل کو دیکھے گی. آپ کے قول سے زیادہ آپ کے عمل کو اولاد دیکھے گی، اور اولادیں پروان چڑھتی ہیں ماں باپ کے عمل سے. اب یہاں ایک بات خاص طور پر ماؤں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ماؤں کے سامنے ماں اپنے بیٹے کے سامنے بیٹے کے باپ کو سب سے بڑا کر دکھائے، سب سے بڑا کر کے دکھائے. ایسا جملہ نہ بولے جس جملے کے ذریعے سے بچے کے دل سے باپ کی اہمیت نکل جائے. باپ ایسا جملہ نہ بولے جس کے ذریعے سے بچے کے دل سے ماں کی اہمیت نکل جائے. گویا کہ اس کائنات میں اس بچے کے لیے سب سے مخلص اس کا باپ ہے، سب سے مخلص اس کی ماں ہے. یہ باور کرانا ہے، یہ بچے کو باور کرانا ہے تمہارے لیے ہیرو اس کائنات میں تمہارے ماں باپ ہیں. اور تمہارے لیے بہترین رول ماڈل تمہارے ماں باپ ہیں. اور پھر ماں باپ کو رول ماڈل کا کردار بھی ادا کرنا ہوگا، کردار بھی ادا کرنا ہوگا. اگر ماں، مجھے معاف کیجئے گا، اگر ماں ایک پارہ تلاوت کرے گی نا تو پھر بچی سے 1 ربع 1 پاؤ کی توقع رکھے گی. اگر ہمیشہ سال ہاں سال ماں کی زبان پر جھوٹ نہیں آیا تو یہ توقع رکھے کہ اب میری اولاد کے اندر سچائی پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور کہیں شاذ و نادر بول گیا مرنا سچ بولے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. مگر اپنا عمل پہلے پیش کرنا. کبھی بھی یہ کمزوری، کبھی بھی میں درخواست کروں گا اللہ کے واسطے، کبھی بھی یہ کمزوری ظاہر نہ ہونے دو بچے کے سامنے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے. یہ کمزوری ظاہر مت ہونے دو. بھلے بچہ جوان ہو جائے تب بھی یہ کمزوری ظاہر نہ ہونے دو کہ ماں نے جھوٹ بولا ہے، باپ نے جھوٹ بولا ہے. خبردار یہ کمزوری ظاہر نہ ہونے دو. کبھی بھی یہ کمزوری نہ ظاہر ہونے دو کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے.
ایک شخص تھے اور ساتھ ان کے بچہ تھا، اور بچہ کہیں کھیل رہا تھا تو پتھر لگ گیا کسی گاڑی پر اور گاڑی کے شیشے کو خراش آ گئی۔ اب معلوم نہیں ہے کہ گاڑی کس کی ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ میں بچے کو ڈانٹ دوں، غلط کیا تم نے، اور ہم چل دیں، مگر بچے کی تربیت کر رہی ہے تو جس باپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ گاڑی کا مالک آیا، اور آ کر اسے جب وہ آیا تو اسے بتایا یہ خراش، یہ جو لگی ہے خراش، یہ میرے بیٹے کی وجہ سے لگی ہے، اس کا جو معاوضہ ہے یا جو اس کا نقصان ہے وہ مجھے بتائیں، میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ حیران ہو کر پوچھ رہا ہے کہ لوگ تو بڑے بڑے نقصان کر کے چلے جاتے ہیں، آپ معمولی خراش پر کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا بچے کی تربیت ہے، اس لیے بچے کی تربیت ہے۔ اگر اس بچے نے باپ کو اس طرح سے دیکھا تو آئندہ اگر خدا نخواستہ روڈ پر کوئی نقصان اس سے ہو گیا تو یہ نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کرے گا، مالک کو تلاش کرے گا، اسے پتہ ہے مجھے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے۔ لیکن اگر باپ بھی وہاں سے یہ کہ چل جلدی چل، آ نہ جائے، مالک نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو آپ نے چھٹکارا حاصل کر دیا۔ ممکن ہے وہ نقصان تھا 1000 کا، 4000 کا، 10000 کا، اس نقصان سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، مگر بچے کی تربیت غلط ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے برائی کا بیج بو دیا گیا۔ تو قول و عمل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، قول و عمل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جو بات ماں باپ کہنا چاہتے ہیں اپنی اولاد سے، اس بات پر پہلے عمل کریں، عمل پیرا ہو۔ نماز، تلاوت، سچائی، امانت داری، دیانتداری، پڑوس، بہت خیال سے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو آگے میں مستقل اس پر بات عرض کروں گا۔ تو پھر بچے کے سامنے ماں باپ کو آپس میں جھگڑنا بھی نہیں چاہیے، آپس میں پھر لڑنا بھی نہیں چاہیے، کہ جو تربیت کر رہے تو قول و عمل کے اندر اگر تضاد پایا گیا تو تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ بھائی بہت ضروری ہے، عمل کر کے دکھائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں جو خاص نمایاں بات تھی وہ عمل تھا، وہ عمل تھا۔ عمل اتنا تھا کہ اس عمل کو دیکھ کر ہر شخص متوجہ ہو جاتا کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، کہ اتنے بڑے منصب اور مقام کے شخص ہیں، وہ جب اعمال کر رہے ہیں تو مجھے کرنا چاہیے۔ نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سب سے آگے ہے۔ خدمت کی بات ہے، راستہ ہے، سفر ہے، دوران سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تشکیل فرمائی، ڈیوٹیاں لگا دی، یہ لکڑیاں جمع کرے گا، یہ آگ جلائے گا، یہ کھانا پکائے گا، یہ کرے گا۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے مشکل کام میں لگایا، وہ دور سے لکڑیاں جمع کر کے لانا، عمل کر کے دکھایا آپ نے۔ صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہو، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خود کرنے کو تیار ہیں۔ تو جملہ سنیے گا، آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، میں تم سے کمزور نہیں ہوں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ نمبر 2، میں ثواب سے مستغنی نہیں ہوں، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ ہائے فجر کی نماز کے بعد بیٹا سب قرآن پڑھو، میں سو رہا ہوں، بیٹا سب سورہ یاسین پڑھو، میں سو رہا ہوں۔ کیسے ہوگا جب تک خود سب نہیں بیٹھیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے معاشرے کی تربیت ہو سکے گی؟ کس طرح سے ہم معاشرے کی تربیت کریں گے جب یہ سب مل کر نہیں بیٹھیں گے؟ کیسے تربیت ہوگی؟ تو اس لیے قول و عمل میں تضاد، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی جو بات ہے،
والدین اور اولادوں کے درمیان میں جو فاصلے ہیں اس فاصلے کی ایک وجہ یہ ہے اولادوں کے درمیان بے انصافی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو 2 بچے دیے، ایک بچہ ایک بچی عطا فرمائی ہے، 2 بچیاں عطا فرمائی، جو بھی دیکھیں اس میں آپ یہ مت دیکھیں، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عورت کا حق زیادہ ہوتا ہے، میراث میں عورت کا حق کیا ہوتا ہے؟ بولو، کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے نا۔ عورت کا حق میراث میں کم رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کم رکھا گیا؟ یہ کوئی عورت کے ساتھ ناانصافی ہے؟ نہیں، عورت کو میراث میں کم حصہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ایک حصہ مال کا باپ سے پاتی ہے اور ایک حصہ مال کا شوہر سے مہر میں حاصل کرتی ہے، اتنا ہی بن جاتا ہے۔ اور لڑکے کو 2 حصے اس لیے دینے ہیں کہ لڑکے نے کیا کرنا ہے؟ مہر دینا ہے، خرچ کرنا ہے، اس نے، وہ منفق ہے۔ مگر زندگی میں اگر کوئی آدمی اولادوں کو دینا چاہتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کو برابر کا دے گا، کیونکہ زندگی میں یہ عطیہ ہے باپ کی طرف سے، یہ ماں کی طرف سے تحفہ ہے۔ آپ یقین جانیے یہ حالات آج معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں، فلاں بیٹے کو تو کچھ نہیں دیا جی، فلاں کے نام کر دی، اب مرنے کے بعد لڑائیاں جھگڑے۔ یہ تو میں بات کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں بچے 10 12 14 15 سال کے ہیں اور اگر آپ بے اعتدالی کر رہے ہیں، بے انصافی کر رہے ہیں، 14 15 سال تو بہت بات کی بات ہے، 5 سالہ بچوں کے درمیان میں اگر آپ نا انصافی کریں گے بچہ سمجھ جائے گا، بچے کی حس کام کرے گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اسے زیادہ دیا مجھے کم کیوں دیا۔ حق دینے میں سب کو برابر رکھو، لڑکوں کو لڑکیوں کو حق دینے میں برابر رکھو، محبت میں برابر رکھو۔ اگر آپ کا دل ہی لگاؤ کسی ایک کی طرف ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے اپنے بچے کی تعریف نہ کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ ماں کو وہ اچھا لگتا ہے، میں نہیں اچھا لگتا۔ ایک بچی کے سامنے دوسری بچی کا کردار مت پیش کرو، دونوں کے درمیان میں جیلسی پیدا ہو جائے گی، حسد پیدا ہو جائے گا، حسد پیدا ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی حسد کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یعقوب پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا گھرانہ ہے، اور ایک بچے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ایسی خوبیاں تھیں جو باقیوں میں نہیں تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھ لیا اور اس خواب سے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت بلند ترین مقام ملنے والا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ ابا کے سامنے خواب بیان کیا، ابا نے صاف صاف منع کر دیا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب مت بتانا، فیکیدوا لک کیدا، اس لیے کہ حسد پیدا ہو جائے گا اور وہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ کر بیٹھیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا صریح کھلا دشمن ہے، تیرے بھائیوں کے دلوں میں تیرے خلاف نفرت ڈال دیں گے۔ یہ قصہ کس لیے ذکر کیا اللہ نے قرآن پڑھا ہے کبھی؟ یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ، اس سے ہزاروں سبق حاصل ہوتے ہیں، ہزاروں سبق حاصل ہوتے ہیں۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ یوسف تو اس لیے نازل ہوئی ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور ماں باپ کو خاص طور پر اپنی نافرمان اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ سورہ یوسف یہ کردار سکھاتی ہے، یہ کردار سکھاتی ہے۔ اس پر میرے لیکچر بھی موجود ہیں، بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر کورس کروائے ہیں، سورہ یوسف کے مقاصد اور مضامین کیا ہے۔ تو اس لیے اولادوں کے درمیان میں ناانصافی،
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول میں وہ فلاں فلاں باغ جو ہے وہ اس بچے کے نام کر رہا ہوں، اور اس کی والدہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ فلاں فلاں باغ اس کو دے دیا جائے، آپ اس پر گواہ رہیں کہ میں یہ باغ اس بچے کے نام کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ جی ہاں اور بھی بچے ہیں۔ کہا سب کو ایک ایک باغ آپ نے دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول سب کو تو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں گواہ نہیں بنتا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گواہی نہیں دی کیونکہ اولادوں کے درمیان میں انصاف نہیں تھا۔ تو آج اولادیں ماں باپ سے جو دور ہو جاتی ہیں اور اولادوں کے درمیان میں جو فاصلہ آ جاتا ہے، اس لیے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اولادوں کے درمیان میں بے اعتدالیاں ہیں، انصاف نہیں قائم کرتے۔ بہت حساس معاملہ ہے۔ ایک ایک بچے کے تیور پڑھنے چاہیے آپ کو، ایک ایک بچے کے چہرے کو پڑھنا چاہیے۔ آپ نے جب ایک بچے کی تعریف کی ہے تو دوسرے کی تعریف اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کو سوچنا چاہیے آپ نے غلط کیا۔ گو کہ ایک بچہ اچھا کام کر کے آیا، جب بھی دوسرے کو اس وقت نیچے نہ کرو، اس کو گراؤ نہیں، اس کو بھی اوپر اٹھاؤ، اس کو بھی اوپر اٹھاؤ۔ یہ اچھا کام کر کے آیا ہے اسے بھی گلے لگاؤ، اس کی حوصلہ افزائی کرو، ارے بیٹا یہ تم بھی تو بہت اچھے کام کرتے ہو، کل تو تم نے بھی بڑا اچھا کام کیا تھا، اس کی بھی حوصلہ افزائی کرو، اس کو چھوٹا نہ کرو۔ یہ ماں باپ کا کام ہے اولادوں کو بڑا بنانا، اولادوں کے اندر مزاج کو بڑا کرنا۔ یہ جس طرح سے جسمانی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا، اسی طرح سے ان بچوں کی سوچوں کو بڑا کرنا بھی ماں باپ کا کام ہے، ان کی نفسیات کو بڑا کرنا بھی ماں باپ کا کام ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اولادوں کے درمیان میں بے انصافی، یہ 10 باتیں ہیں کل جو مجھے کہنی ہیں۔ والدین اور اولاد کے درمیان میں فاصلہ اور دوری کے اسباب 10 مجھے ذکر کرنے ہیں، ان 10 میں سے 4 آج میں کہہ پایا، زندگی رہی تو باقی اگلی نشست میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آج آپ انہی 4 باتوں کو لے کر جائیں اور ان 4 باتوں کو اپنے عمل میں لائیں، اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کے گھر میں آپ کی اولادیں بے راہ روی سے بچتی ہیں اور کس طرح سے بچے اللہ کے بھی اور آپ کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہ 4 پوائنٹ، یہ 4 باتیں ان کو اپنے پلے باندھ کر لے جائیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اور یہ 4 باتیں آپ کو ازبر یاد بھی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ نشست میں پوچھوں کہ کتنی باتیں ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اے اللہ ہماری محنت کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی اس محنت کو قبول فرما، ہماری کوشش کو قبول فرما، ہم سب کے اولادوں کو نیک صالح بنا، ہر شر سے ہر فتنے سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیک تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔